جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر میں چھوٹا سا کلپ خان صاحب کا آیا تو بات دماغ میں گھوم کے آئی۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ خان صاحب کی ایک سپیچ کا ٹکڑا ہلکا سا سناتا ہوں، یہ سنیں ذرا۔ دوستی نہیں، غلامی کرو، کشمیر کو بھول جاؤ، فلسطینیوں کے لیے منہ نہ کھولو، جو مرضی اسرائیل کرے فلسطینیوں سے چپ کرو۔ اگر روس 30% کم پہ تیل دے رہا ہے تو آپ نے نہیں لینا، کیونکہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ اگر آپ نے 30 لاکھ ٹن گندم آپ کو ضرورت ہے، آپ روس سے نہیں لے سکتے۔ اگر آپ نے پاکستان کو اگر ایران سے سستی گیس ملے گی، وہ کہیں گے ہم نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ اس کو کہتے ہیں غلامی۔ ہندوستان ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، آج روس سے تیل بھی سستا خرید رہا ہے، آج روس سے ہتھیار بھی خرید رہا ہے، امریکہ کا اسٹریٹجک الائنس میں بھی ہے، لیکن امریکہ کچھ نہیں کہتا ہندوستان کو، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ ہندوستان ایران سے گیس بھی خرید رہا ہے، تیل بھی لیتا ہے، لیکن ہندوستان کو وہ کچھ نہیں کہتے۔ ہمیں انہوں نے جو غلام بنایا۔ جی سر، غلامی غلامی، ہم سب غلام ہیں۔ پاکستان ایک غلام ملک ہے۔ یہ ہے جی وہ غلامی جو پاکستان سے کروائی جا رہی، جس کی وجہ سے ریجیم چینج کیا گیا، کیونکہ پاکستان آزاد ہو رہا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے پہلی اور جامع نیشنل سیکیورٹی پالیسی، انڈیپینڈنٹ پالیسی جو بنی تھی، وہ عمران خان کے دور میں بنی۔ 70 سال کے بعد عمران خان کے دور میں ایک لائن لی گئی تھی، ایک لائن ٹو کی گئی تھی کہ ہم نے آزاد رہنا ہے، ہم نے کسی ملک کے ساتھ دنیا کے کسی کے بلاک میں نہیں جانا، ہم نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے، ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی دوستی کرنی ہے، رشیا کے ساتھ بھی دوستی کرنی ہے، سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے، اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کو آزادی کی طرف لے کے جانا ہے۔ جو پاکستان کی ضروریات ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے، چاہے وہ رشیا سے ملے، چاہے وہ امریکہ سے ملے، چاہے فرانس یا جرمنی یا چائنا سے ملے۔ ہماری جو پریورٹی ہے وہ ہم پہلے پاکستان فرسٹ۔ یہ تھی عمران خان کی ایک لائنر پالیسی، پاکستان فرسٹ، پاکستانی پیپل فرسٹ، یہ تھی ہماری پالیسی۔ اور اس پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ یہ پالیسی اسی وقت بن سکتی تھی جب آپ ایک آزاد ذہن کے آدمی ہوں، جب آپ آزاد ہوں اور پیٹریوٹک اور محب وطن ہوں، تو تب آپ وہ لائن ٹو کریں گے کہ جو آپ کے اپنے لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ ٹائم اور یہ لائن آپ اس وقت ٹو کریں گے، اس ڈائریکشن میں اس وقت جائیں گے جب آپ اپنے مدرسے کے بچوں کو، ایچ ایس این کالج کے بچوں کو، پی ایم اے کے بچوں کو اور عام بچوں کو آپ ایک جیسا سمجھیں گے۔ جب آپ ان کو ایک جیسا سمجھیں گے اور اپنا سمجھیں گے تو پھر آپ اس ڈائریکشن میں جائیں گے، آپ ایک آزاد ریاست کی طرف بڑھیں گے۔ آپ قدم با قدم چلتے ہوئے آہستہ آہستہ، slowly but surely you have a destination to go، آپ آہستہ آہستہ اس راستے پہ چل پڑیں گے جس راستے سے پاکستان ایک بڑا ملک بنے گا، ایک فلاحی ریاست بنے گا۔ اسلامی فلاحی ریاست کا جو کانسیپٹ تھا اسلام کا، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہمیں ہمارے دین نے دیا، اس کی طرف ہم نے جانا تھا۔ وہ تھا ایک آزاد ذہن کی سوچ۔ اس سوچ کی نفی جو تھی وہ غلامی تھی۔ پاکستان کو تقریباً 1.5 سال پہلے آپریشن رجیم چینج کے ذریعے ہماری اس ترقی کو روکا گیا، ہمارے آگے وہ بند باندھا گیا کہ جس کے نتیجے میں ہمارا سارا سسٹم کولیپس کر گیا، جس کو عمران خان کے دور میں ایک ویژنری لیڈر عمران خان جیسا سٹیپ بائی سٹیپ، اگین سلولی بٹ شیورلی ٹیکنگ ٹو دا رائٹ پاتھ، سیدھے راستے پہ لے کے چل پڑا تھا، جس میں ہم انڈیپینڈنٹ پالیسی تھی، جس میں ہم نے اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہم اپنے دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم سایہ ایران سے ہم اپنے تعلقات بہتر کریں، ایران سے ہم گیس لے لیں، ایران سے ہم آئل لے لیں، ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، افغانستان کے ساتھ ہم ہیلپ کریں، وہ ہماری ہیلپ کریں، ہم ان کی ہیلپ کریں، ہم ایک روڈ بنائیں جس میں سے پاکستان سے چائنا کا سامان گزر کے افغانستان اور مڈل ایشیا کی طرف جا رہا، اس تمام راستے میں جتنی دکانیں ہیں ان دکانوں وہ دکانیں چلیں۔ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ ایک روڈ بن رہی تھی, اس روڈ کے اندر ارد گرد جو دونوں طرف گھر آباد تھے, جو گاؤں آباد تھے, ان کے لیے روزگار آ رہا تھا. پاکستان کی ترقی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی. ہم نے کووڈ کا مقابلہ کر لیا تھا, ہر چیز کا کرے, لیکن یہ جو غلامانہ سوچ ہے, یہ جو غلامانہ ایٹیچیوڈ ہے اس قوم کے بڑوں کا, اس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا. وہ نہیں چاہتی دنیا, مجھے میرے گھر کے باہر جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے گھر میں پیچھے کوئی ایکسٹینشن کروں, وہ نہیں چاہتے کہ میرے گھر میں نیا صوفہ آئے, وہ نہیں چاہتے کہ میرے گھر میں کوئی اچھی چیز آئے, یا میرے گھر کے باہر میں رنگ روغن کروا لوں, وہ نہیں چاہتے, جیلسی ہوتی ہے. تو میں ان کی سنوں گا یا میں اپنے دیکھوں اپنے بچوں کی سنوں گا؟ ایک قوم کے جو لیڈر ہوتا ہے اس کے عوام اس کے بچے ہوتے ہیں. یہ سوچ نواز شریف نے پہلے سوچنی تھی, زرداری نے سوچنی تھی, بے نظیر نے سوچنی تھی, یہ باجوہ صاحب نے سوچنی تھی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے سوچنی تھی. یہ وہ بڑے تھے جن کی غلامانہ ذہنیت جو تھی, جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا وہ غلامانہ قسم کا, اس نے اس نہج پہ پہنچا دیا پاکستان کو کہ ہم, اور ہمارے لیڈروں کے اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم فلاں کے غلام ہیں اس لیے ہم نے اس کی بات ماننی ہے. اس کے گھر میں سب کچھ چل رہا ہے, کھانا آ رہا ہے, آٹا آ رہا ہے, چینی آ رہی ہے, اس کا پیٹرول فری ہے, سب کچھ فری ہے اس کا, لیکن اس کو فکر کس بات کی پڑی ہوئی ہے؟ فکر اس بات کی پڑی ہے کہ جی وہ ہم نے, ہماری لائف لائن امریکہ کے ہاتھ میں ہے, ہماری لائف لائن فرانس کے ہاتھ میں, ہماری لائف لائن جرمنی کے ہاتھ میں. نہیں, آپ کی لائف لائن اللہ کے ہاتھ میں. آزادی کا سب سے پہلا جو چیز ہے نا آزاد ہونے کی, وہ ہے لا الہ الا اللہ, جس کو عمران خان صاحب سمجھاتے رہے. میں بھی انہوں کو سیکھا جب میں تو گلا کرنے جسٹ لرن فرام ہم, تو کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, خان صاحب فرماتے رہے ہیں کہ یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ دیٹ از دا رائٹ وے. اتنے سال گزرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے بچپن سے میں نے سیکھا ہوا, لیکن یہ ایک ایسا راستہ تھا جو عمران خان نے اس لائن کو ٹو کیا, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ قائد اعظم کے بعد کسی نے ایسی باتیں کی, اور پہلی دفعہ کسی بندے نے پاکستان کو اس ڈائریکشن میں لے کے چلا تھا. لیکن غلامی, ہم غلام ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم آزاد ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ, انسانوں کو جو گیس چاہیے, جو آٹا چاہیے, جو دال چاہیے, وہ جو چینی چاہیے, وہ ہمیں ملے. وہ نہیں چاہتے. وہ پاکستان کو صرف اتنا سا دیں گے, وہ دیں گے اتنا جس سے آپ کا جی ایچ کیو چل جائے, وہ آپ کو اتنا سا آٹا دال دیں گے جس سے آپ کے بڑوں کے گھر پڑے جائے. وہ کیوں دیں گے ان لوگوں کو؟ وہ اس لیے دیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کو مارنا ہے. پاکستان کے عوام کو جن لوگوں نے کچلنا ہے, جنہوں نے استری پھیر دینی ہے پاکستان کے عوام کے اوپر, وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری بیوروکریسی, ہماری عدالتیں. سو ان کا بجلی بھی فری ہے, ان کے پیٹرول بھی فری ہیں, ان کی گاڑیاں بھی فری ہیں, ان کی ٹریولنگ بھی فری ہے, ان کی چھٹیاں بھی فری ہیں. یہ سارا کچھ ان کو میسر ہے. ان کو اس لیے میسر ہے کہ یہ ایک غلام ہیں. آپ کے گھر میں جب کوئی ملازم ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم تمہیں نوکری بھی دیں گے, کھانا پینا ہماری طرف سے, بچوں کا کھانا پینا بھی ہم تمہیں دیں گے. یہ بڑی طاقتیں کر رہی ہیں پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ. آپ کا کھانا پینا فری ہے, آپ انگلینڈ میں آ کے پلاٹ بھی لے لیں, بلدے میں, آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے. انگلینڈ میں اگر میں جاؤں نا کوئی مکان خریدنے کے لیے تو مجھے فوراً پوچھیں گے تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے. اگر میں جاؤں نا, انگلینڈ کا میں شہری ہوں, میں نیشنل انگلینڈ کا, لیکن جب میں جاؤں گا نا انگلینڈ میں کوئی مکان خریدنے کے لیے پوچھیں گے سورس آف انکم بتائیں آپ کا کیا ہے. لیکن یہی اگر نواز شریف آئے گا سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے. یہی محمد بن زیاد بن خالد بن النہیان بن جو مرضی, وہ جب آئے گا اسے پیسے نہیں پوچھے جائیں گے, وہ بریف کیس میں کیش لے کے آئے گا, بینک میں جائے گا, اپنا مکان خرید لے گا. سمپل ایز دیٹ. سو یہ سارے جو ہے لوازمات ہیں یہ غلاموں کے لیے ہوتے ہیں. ان کو اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ان کے غلام ہیں, وہ ان کے غلام ہیں, وہ جو مرضی کریں. بٹ اینی وے, گوئنگ بیک ٹو پاکستان, غلامی. پاکستان کو غلام بنانے کے لیے عمران خان کو ختم کیا گیا, عمران خان کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں, جب میں یہ ویلاگ سٹارٹ کرنے لگا تھا اس سے پہلے جب میں نے بات یہ سنی کہ عمران خان نے خود کنفرم کر دیا کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے. ان کو فیل ہوا ہے کہ ان کی باڈی جو ہے از ناٹ ریئیکٹنگ لائک دیٹ بفور, سم تھنگ از گوئنگ آن رانگ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اب الیکشنوں سے پہلے ختم کرنا ہے. یہ وہ غلام سوچ ہے جو ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ وہ غلام اس حد تک چلے گئے ہیں ہماری غلامی کہ لوگوں کو گیس نہیں لے کے دینی, آٹا نہیں دینا, پرائسیں کم نہیں کرنی, ان کی آسانیاں پیدا نہیں کرنی, ان کو تعلیم نہیں دینی, ان کو شعور نہیں دینا. اب انہوں نے کیا کرنا کہ جو بندہ یہ سب کچھ کر رہا تھا, لوگ تو ہٹ نہیں رہے, اب اس کو بھی ختم کرنا. یہ جو غلامی ہے, یہ غلامی اتنی بڑی لعنت, آپ اندازہ کریں غلامی آپ کو کہاں پہنچا رہی ہے.
یہ غلام ذہنیت کے جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پرویز مشرف جیسے تھے یا یہ آصم منیر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم انجم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ ذہنی غلامی کے اس لیول پہ ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کر کے دیں گے. اب یہ اس ملک کے ٹکڑے بھی 4-5 کریں گے. اب لکھ لیں، اگر یہ اس طرح چلتے رہے اور ان کو کسی طریقے سے ان کی اگر رکاوٹ نہ لائی گئی تو پھر عوام جناب تیاری کرے، اپنے اپنے ملک ہوں گے، 4-5 اپنے اپنے ملک ہوں گے، یہاں تک آپ کو غلامی لے کے جائے گی. اس لیے پاکستان کی عوام کو بہت شدت سے لڑنا ہے، بہت شدت سے لڑنا ہے، اور بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ لڑنا ہے، اور اس بات کو ذہن میں ڈال کے لڑنا ہے کہ جو مر جائے گا وہ شہید اور جو بچ جائے گا وہ غازی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ مرحلے میں پہنچے، ہمیں غلامی سے باہر نکلنا. یہ غلامی جو ہمارے پر مسلط کی گئی وہ غلامی کہتی ہے کہ ہمیں روٹی پانی نہیں ملے، وہ صرف 4-5 بڑوں کو ملے. جی سر، فیصلہ اب آپ کو کرنا. آپ کو غلامی چاہیے یا آزادی؟ اور آزادی کے لیے قربانی بہت دینی پڑے گی. بڑی خان صاحب کا ایک اور جملہ ہے کہ بڑی اچیومنٹ کے لیے، بڑے ٹارگٹ کے لیے، بڑے مقصد کے لیے قربانی بھی بہت بڑی دینی پڑتی ہے. اس لیے آزادی اور غلامی، چوائس آپ کی اور میری، فیصلہ آپ کا اور میرا، آزادی یا غلامی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.